بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان نیوز 24 کے حوالے سے آج آپ کا تاجر دوست پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کرانے جا رہے ہیں ناظرین جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، سیاسی اور سماجی شخصیت، لاہور سے کاروبار کا آغاز کیا اور تاجروں کی سیاست کے حوالے سے ان کے میدان سیاست کے سپہ سالار، تاجروں کی آن اور تاجروں کی شان. یہی وجہ ہے کہ تاجروں کی قیادت بھی ان کے ساتھ بڑی ہی محبت کرتی ہے. تو ناظرین، اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے ایک لنگر خانے کا بھی اہتمام کیا ہے جہاں پہ روزمرہ غریب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. مفت کھانے کا اہتمام انہوں نے عرصہ دراز سے کیا. تو ناظرین، غریب پرور اور انسانیت دوست کا منہ بولتا ثبوت، تاجروں کے روشن مستقبل کے لیے دن رات کوشاں، اپنے کاروبار سے گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر تاجروں کی خدمت خلق کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ان کے تمام جائز کاموں کو ہمیشہ اولین ترجیح دیتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں کابلر شوز کے اور نائب صدر ہیں مال روڈ کے. کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں، عارف خان تنولی صاحب، جو خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے اور لاہور سے سیاست اور کاروبار کا آغاز کیا. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں موجودہ سیاسی نظام کے حوالے سے، موجودہ جبری ٹیکس کے حوالے سے اور آنے والے دنوں میں تاجروں کے مستقبل کے حوالے سے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ اچھا سر، میرا سب سے پہلا اور بنیادی سوال کہ کاروبار کا آغاز آپ نے لاہور سے کیا اور تاجروں کی سیاست میں صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. یہ جی الحمدللہ ہمارے کاروبار کو تقریباً کوئی 40 ایئر ہو گیا ہمیں لاہور کے اندر. میرے دادا پر دادا، اس کے بعد میرے والد صاحب، پھر ہمارے بھائی سارے، پوری فیملی بزنس ہمارا یہی فیملی بزنس ہے. تو لاہور چونکہ بڑا شہر ہے الحمدللہ، چونکہ ہماری پیدائش بھی یہیں کی ہے، اس لیے کاروبار کا آغاز ہم نے یہیں سے کیا ہے اور الحمدللہ کاروبار بھی یہاں پہ اچھا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہوئی ہے الحمدللہ. اچھا سر، تاجروں کی خدمت خلق کے حوالے سے یہ خیال کیوں کر آیا آپ کو؟ آپ تو کاروباری بڑی مصروفیات شخصیت ہے. یہ جی بڑی کاروباری ہمارے جو معاملات ہیں، لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں. جب ان کی پریشانیاں دیکھی ہم نے تو پھر ہم سے برداشت نہ ہوا. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم اپنی یونین بناتے ہیں. پھر 2005 میں ہم نے یونین بنائی پیس ٹریڈ ایسوسیشن کے نام سے. پیس کے اندر اس کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں 4 سال الحمدللہ. اور وہاں پہ ہم نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے ماشاءاللہ. لوگوں کو بڑے فائدے ہم نے پہنچائے، یونین کے ساتھ مل کے بڑے ہم نے کام کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزت دی. پھر آگے چل پھر ایم اے عالم روڈ پہ آئے. ایم اے عالم روڈ کی یونین کا میں اس وقت جنرل سیکرٹری ہوں الحمدللہ، اور وہاں بھی اچھے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد ہم مال روڈ پہ ہیں اور مال روڈ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہوئی ہے. مال روڈ کا میں نائب صدر بھی ہوں یہاں کی یونین کا، اور اس کے علاوہ کافی کام بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تعالیٰ کا بہت کرم ہے ہم پہ. اچھا سر، موجودہ سیاسی نظام میں کاروبار کا مستقبل آنے والے دنوں میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کاروبار کے جو موجودہ حالات ہیں اس وقت وہ تو بہت ہی کریٹیکل ہے، بہت ہی مشکل میں کاروباری لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بیجا ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہوئے ہیں لوگوں سے. جبری ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جو بالکل قابل برداشت نہیں. سپر ٹیکس کہتے تھے، ختم کر دیا. وہ ختم کیا ہے لیکن وہ نام کا ختم کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی جن کا 300 یونٹ سے کم ہے وہ ان کا کام کیا ہوا ہے. اور جتنی بھی دکانیں 300 یونٹ تو کسی کا ہے ہی نہیں، کسی کا بھی نہیں ہے. منیمم یونٹ چلتے ہیں تو وہ 500 600 700 چلتے ہیں، اور وہ بھی موسم گرما میں. 300 والا تو کوئی ہے نہیں جس کے انہوں نے معاف کیا ہوا ہے. وہ جیسے حمزہ شہباز شریف نے کہا تھا جی کہ 100 یونٹ سے کم والوں کو میں نے پنجاب میں بجلی معاف کر دی ہے، جبکہ 100 یونٹ کسی کا چلتا ہی نہیں ہے تو آپ نے معاف کیا کرنا ہے. وہی صورتحال یہاں پہ بھی ہے. اچھا سر، غریب طبقہ کی معیار زندگی کو موجودہ سیاسی حالات میں کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟
موجودہ سیاسی حالات میں اس وقت یہ چل رہے ہیں کہ کاروباری لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہیں. اگر یہ ہماری سیاست کسی ایک کنارے کھڑی ہو جائے, سارے مل بیٹھ کے کام کریں تو انشاءاللہ کوئی مشکل وقت نہیں ہے. لیکن اگر یہ مل کے کھڑے نہ ہوئے تو پھر اور زیادہ مشکلات پیدا ہوگی پاکستان میں خاص طور. تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ سارے مل جل کر یہ الیکشن کروائیں. الیکشن کروائیں گے تو ملک کی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور ملک کی بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر, سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں فوج کے خلاف اور ان کے لواحقین کے خلاف بہت سے پراپیگنڈا کیے گئے, منفی بیانات دیے گئے. موجودہ حالات میں سوشل میڈیا کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور فوج کے کردار کو پاکستان میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی رحمان صاحب, اگر ہمارے ملک میں فوج نہ ہو تو سر ہم جو چین کے نیند رات کو سوتے ہیں یہ بہت مشکل سے ہم سوئیں. یہ فوج ہے تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی فوج اس وقت نمبر 1 فوج ہے, اور اس فوج کی وجہ سے ہم رات کو چین سے سوتے ہیں. تو اس لیے فوج کے خلاف میں تو کہتا ہوں پروپیگنڈا ہونا ہی نہیں چاہیے, اور فوج کو سیاست کے ساتھ بالکل منسلک نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کو الگ ہونا چاہیے اور فوج کو الگ ہونا چاہیے. اچھا عارف خان صاحب, آپ نے یہاں پہ لنگر خانے کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے, یہ اپنے ملازمین کے لیے ہے یا کیا, اس کی ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے. سر جی یہ الحمدللہ میں پچھلے اس کو تقریباً کوئی 1.5 سال سے چلا رہا ہوں. اس لنگر خانے کا میں نے نام رکھا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اللہ کے حکم سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. تو یہ میرے ملازمین کے لیے نہیں ہے, یہ پورے مال روڈ کے لیے ہے. مال روڈ سے کوئی بھی آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں بسم اللہ ویلکم. ہماری خواہش ہے کہ یہ یہاں پہ ہمارے کو جتنے بھی ملازم کام کر رہے ہیں یا پورے مال روڈ پہ جتنے غریب لوگ کام کر رہے ہیں وہ کوئی بھوکا نہ سوئے, آ کے یہاں سے لنگر کھانا سے کھائے اور ہمارے لیے دعائیں دیں. میرا انشاءاللہ میرا موڈ ہے, میرا پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر میرا ساتھ دیا انشاءاللہ میں اس کو اور بڑا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو بڑا کرے گے اس کو ہر جگہ پہ چلائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, آئے دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, پیٹرول کے خودکش دھماکے اور ان کے بے تحاشا اضافہ سے آج غریب عوام بڑی پریشان ہے. تو کاروبار پہ بھی اس کے کوئی اثرات مرتب ہوئے؟ کاروبار پہ اس کے بہت زیادہ ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, تمام پروڈکٹس مہنگی ہوتی ہیں. ہمارا چونکہ شوز کا کاروبار ہے, شوز میں یہ عالم ہے کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی 50% جو ہے پرائسز انکریز کر گئی ہوئی ہیں اس پیٹرول کی وجہ سے. اگر پیٹرول سستا ہو تو یہ چیزیں دوبارہ اپنی جگہ پہ آ سکتی ہیں. اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت 70% جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کارخانے تھے وہ اڑ گئے ہوئے ہیں. لوگوں نے کاروبار بند کر دیا ہوگا, لوگوں کا بالکل لوگوں کے پاس وقت کھانے کے پیسے بھی نہیں, یہ حالات ہیں. اچھا سر, تاجروں کی سیاست کرتے ہیں آپ, سیاسی وابستگی بھی آپ کی کسی جماعت کے ساتھ ہے, اور کوئی پاکستان کی آئیڈیل سیاسی شخصیت جس سے آپ متاثر ہوئے؟ میں تو آصف علی زرداری صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو, فضل الرحمان صاحب, میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان. میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور تو خیر ہم نے نہیں دیکھا, وہ ہم سے پہلے کا دور تھا, لیکن ہم نے سنا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا اس کے بعد اگر کوئی پاکستان میں لیڈر پیدا ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے. اگر عمران خان دوبارہ آئے انشاءاللہ, اگر یہ ساری دنیا کی جتنی بھی دنیا ہے, میں ابھی ریسنٹلی عمرہ کر کے آیا ہوں, وہاں پہ میں نے عمران خان کا نام لوگوں سے سنا, وہاں پہ لوگ خانہ کعبہ میں لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہ یا اللہ عمران خان دوبارہ آئے, اور انشاءاللہ عمران خان 2/3 سے دوبارہ آئے گا. عمران خان آئے گا تو ہمارے ملک کے حالات بدلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اچھا سر, خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے مسائل ہیں. کبھی آپ اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی ایسوسیشن, کوئی آرگنائزیشن, کوئی خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا آپ نے؟ ہمارا گاؤں چونکہ ایبٹ آباد میں ہے تو گاؤں کے اندر ہم نے الحمدللہ سارے جو ہم کزنز ہیں مل کے, سارے جو پاکستان میں بھی ہیں پاکستان سے باہر بھی ہیں, جو مل جل کے ہم سب نے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے, ہم وہاں بھی مدد کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا, پلیٹ فارم بنایا ہے بڑے اچھے, یہ اسی نام سے, اللہ کے حکم سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. ماشاء اللہ. اچھا سر, آپ ہمارے نیوز 24 چینل کے حوالے سے ارباب اختیارات اور حکومت پاکستان کے نمائندوں کو کوئی ایسا تاجر برادری کی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. تاجر چونکہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے کاروبار کے لیے, تو تاجر ہیں تو آپ ہیں, اگر تاجر نہیں ہوں گے تو آپ بھی نہیں ہوں گے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, ساری جماعتیں جو اس وقت اکٹھی ہوئی ہیں, 13 جماعتیں ایک سائڈ پہ ہوئی ہیں, عمران خان ایک سائڈ پہ اکیلے ہوئے ہیں,
تو یہ سارے مل بیٹھ کر صرف الیکشن کی طرف جائیں. الیکشن ہوگا تو پاکستان کی بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین، یہ تھے عارف خان تنولی صاحب جو لاہور کی تاجروں کی آن اور شان تھے. ان کا حکومت پاکستان ارباب اختیارات کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپس میں اتفاق، پیار اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کرتے ہوئے آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور موجودہ ملکی سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.